آج ہم گفتگو کریں گے اعتکاف کے حوالے سے، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، عورتوں سے مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو، ٹھیک ہے۔ حدیث میں صحیح میں ام المؤمنین محبوب رب العالمین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے آخر عشرہ کا اعتکاف فرماتے تھے۔ رمضان کے آخر عشرہ کا سرکار اعتکاف فرمایا کرتے۔ ابو داؤد انہی سے راوی کہتے ہیں کہ معتکف پر سنت یعنی حدیث سے ثابت یہ ہے کہ نہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ جنازہ میں حاضر ہو، نہ عورت کو ہاتھ لگائے، نہ اس سے مباشرت کرے، اور نہ کسی حاجت کے لیے جائے، مگر اس حاجت کے لیے جا سکتا ہے جو ضروری ہے، اور اعتکاف بغیر روزہ کے نہیں، اور اعتکاف جماعت والی مسجد میں کرے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث سے بہت ساری چیزیں معلوم ہو گئی۔ مسائل جو ہوتے ہیں وہ ہر ایک چیز کا تجزیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے ظاہر و باہر کو بیان کرنے والا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کھول کے بیان کرنا۔ اور مسائل جو اخذ کی جاتی ہیں وہ قرآن کی آیتوں سے، احادیث مبارکہ سے، اور اقوال علماء یا بزرگان دین کے طور طریقے سے، ہے نا۔ اب اس حدیث میں اجمالاً بہت ساری باتیں کہہ دی گئی، انہی اجمالی باتوں کا مفصل بیان جو ہوگا اسی کو مسائل کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے نا۔ اس میں کیا کہا کہ معتکف پر سنت یعنی حدیث سے ثابت ہے کہ نہ مریض کی عیادت کو جائے۔ پتہ کیا چلا کہ جو اعتکاف میں بیٹھا ہے وہ مریض کی عیادت کو نہیں جا سکتا، ہے نا، ٹھیک ہے۔ پھر کہا کہ نہ جنازہ میں حاضر ہو، ٹھیک ہے۔ پھر کہا نہ عورت کو ہاتھ لگائے، نہ اس سے مباشرت کرے، اور نہ کسی حاجت کے لیے جائے، ٹھیک ہے۔ یہ چار باتیں اس سے سمجھ میں آ گئی، مگر آگے یہ کہا کہ اس حاجت کے لیے جا سکتا ہے جو ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں تو اجمالاً بتا دیا گیا کہ ایسا نہیں کر سکتا، ایسا نہیں کر سکتا، مگر آخر میں یہ بھی کہا کہ اگر ضروری ہے تو اس حاجت کے لیے جا سکتا ہے۔ تو اب کیا کیا ضروری ہیں وہ تمام چیزیں آپ کو مسائل میں نظر آئیں گی، اور کیا کیا چیزیں ضروری نہیں ہیں وہ بھی آپ کو مسائل کے ذریعے سے سمجھ میں آئیں گی، ٹھیک ہے نا۔ پھر آگے یہ کہا کہ اعتکاف بغیر روزہ کے نہیں، ہے نا، اعتکاف بغیر روزہ کے نہیں۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ اب اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہوگا، ضروری ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی ہمارے کہ اگر روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، ہے نا، کیونکہ کیا کہا کہ اعتکاف بغیر روزے کے نہیں، ہے نا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ اعتکاف جماعت والی مسجد میں کرے۔ کہاں کرے؟ جماعت والی مسجد میں۔ تو 6 باتیں اس سے ہمیں سمجھ میں آئی۔ اب ان 6 باتوں کا جو ہے مفصل بیان مسائل کے ذریعے سے ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ایک دو حدیث پاک سن لیتے ہیں اعتکاف کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا۔ ابن ماجہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا، جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے اس کو معتکف کہتے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی، ہے نا، جیسے کہ اس نے تمام
نیکیاں کی جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے. بہقی نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے. ٹھیک ہے نا. 2 حج اور ہم یہی دیکھتے ہیں ہمارے یہاں پہلے میں کئی سال ہو گئے مجھے پہلے یہ پوری لائن رہتی تھی اعتکاف والوں کی. یہاں لمبا جو ہے لگا دیا تھا ڈنڈا اس میں جو ہے کپڑے لگا دیے تھے. لوگ نوجوان بیٹھنے کے لیے کہ میں بھی بیٹھوں گا میں بھی بیٹھوں گا میں بھی بیٹھوں گا. ابھی 2-3 سال سے ایسا ہے کہ آدمی ڈھونڈنا پڑ رہا ہے. پچھلے سال بھی کوئی نہیں بیٹھا تھا یہاں پہ ہے نا. اگر اعتکاف کی نیت کریں گے تو جو ہے انتظام تو ہو جائے گا ہو جائے گا. اعتکاف میں بیٹھنے والے آج دیکھیں اگر کچھ غلطی ان کی ہے تو کچھ ہماری بھی غلطی ہے نا. ٹھیک ہے. ایک مثال بول رہا کہ کمیٹی والے ذمہ داران نہیں کر رہے اعتکاف نہیں کر رہے. عام لوگ بھی تو کر سکتے ہیں نا. ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں نا. ابھی پچھلے بار مجھے ہمارے نے کہا تھا کہ حضرت آپ اعلان کر دیے کہ جو بھی اعتکاف پہ بیٹھے گا اس کا سارا انتظام میں کروں گا. ایک آدمی نے کہا تھا مجھے یاد ہے نا. تو جو جذبہ پہلے تھا اس جذبے میں بھی کمی ہے. خالی غلطی جو ہے میں کہوں کہ ہماری یہ نہیں ہے. ہم سب مل کر کے ہیں اور سب کو مل کر کے یہ کام کرنا ہے نا. ایک آدمی بیٹھ جا رہا ہے تو سب بریو ذمہ ہو جا رہے ہیں. دیکھیے بغیر یہاں کیا ایک جملہ پہلے کیا کہا جب جس چیز کی حاجت ہے وہ کام کر سکتا ہے نا. اب کتنی بھی دور جا سکتا ہے نا. اب یہ مجبوری ہے یہ کیا ہے مگر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وہاں گپوں شپوں میں بات نہ لگائے ٹائم نہ پاس کرے. وہ اپنا کام کرے فوراً اندر آ جائے ہے نا. ٹھیک ہے نا. ہاں یہ بہتر طریقہ تھا اندر جانے کا. اب یہ راستہ تو ہم کو پتا بھی نہیں ہے. بولے بند تھا پہلے اب بند ہو گیا. خیر جو بھی ہے. ہاں اب وہ غلطی ہے اس کی. دیکھیے اس سے اعتکاف ٹوٹ بھی جائے گا اگر آدمی گپے شپے ہاں دوسرا گیا ہوا ہے بیٹھا ہوا آدھا گھنٹہ وہ ضرورت تو اس کے لیے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک باتھ روم میں تالا لگا کے چابی ان کو دے دیا جائے گا. ایسا دیکھیں ہر کام کا ہر مسئلے کا حل ہے. ہر مسئلے کا حل ہے نکالنا پڑے گا. تھوڑی بہت قربانی تو دینی پڑے گی. دیکھیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو ثواب بھی ملے سب کچھ حاصل ہو. تھوڑی بہت قربانی تو دینی پڑے گی. دیکھیے اب جانتے ہیں کہ اگر جمعہ کے لیے دوسری مسجد میں جانے کا حکم ہے ہاں اب وہ مسجد کتنی دور کیوں نہ ہو جانے کا حکم ہے جا سکتے. کیوں کہ وہ عذر شرعی ہے وہ حاجت ہے. تو یہ بھی کیونکہ اب آدمی پیشاب پخانہ کو 10 دن تک تو نہیں رہ سکتا جانا تو پڑے گا. اب کوئی راستہ نہیں ہے جو سب سے قریب والا راستہ ہے اس کو اختیار کرنا پڑے گا. قریب راستہ اپنا یہی ہے. وہ ادھر سے جانے والا راستہ نہیں ہے. یہ والا راستہ اپنا قریب ہے. اپن جائیں گے جا کر کے پیشاب پخانہ کے فوراً آ گئے ہے نا. تو خیر اس کے بارے میں آگے گفتگو کریں گے. پہلے ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ ایک جذبہ بھی ہوتا ہے جو ہمارے اندر میں کمی آ گئی. اب نوجوانوں کو بولیں کہ بھائی تم اعتکاف میں بیٹھو ہم انتظام کریں گے تو ٹائم نہیں ہے نا. ٹائم نہیں ہے. گھر کے حالات ہیں معاملات ہیں بہت سارے کام ہیں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 10 دن تو اللہ کی رضا کے لیے نکالنا پڑے گا. اور اس میں صرف جو ہے نا قوم کی بھلائی نہیں آپ کی بھلائی ہے قوم کی بھلائی. آپ کی بھلائی یہ کہ بتائیے 2 حج 2 عمرے کا ثواب معمولی بات ہے. ہاں آدمی عمرہ کرنے کے لیے صرف حج کو تو چھوڑ حج میں اتنی تکلیف ہے 5 دن کے کیا بتائیں. عمرہ کرنے جاتا آدمی تو ایک عمرہ کرتے طواف کرتے صحیح کرتے حل کراتے سارا کام کرتے پاؤں سب کا ایسا ہوتا کہ بھائی گیا وہ. ہاں اتنی تکلیف ہوتی. وہ بھی عمرہ کرنے کے بعد وہ قبول ہے یا نہیں ہے اس کی گارنٹی نہیں ہے. اس کی گارنٹی نہیں ہے.
لیکن یہاں پر اعتکاف کے تعلق سے جب کہہ دیا گیا تو ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، 2 حج 2 عمرے کا، ہاں 2 حج 2 عمرے کا ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے۔ ایک حج کے لیے آج 3.5 لاکھ روپے خرچہ ہوتا ہے آدمی کا، یہ اور بات ہے کہ وہاں جانا دوڑنا آنا اس کے اس کا بہت فائدہ بہت اجر ہے، اس کو ہم شمار میں نہیں لا سکتے۔ لیکن اگر آدمی جو ہے اعتکاف میں بیٹھ جا رہا ہے تو کم سے کم 2 حج 2 عمرے کا ثواب تو اس کے نام اعمال پہنچ جاتا ہے نا۔ تو ہمارے نوجوان حضرات جو ہے بالکل ارادہ کر لیں، ہے نا، 10 دن آپ بیٹھیں گے اعتکاف میں، کچھ سیکھنے کو بھی موقع ملے گا، ہاں کچھ مسائل سے آپ کو آگہی بھی ہوں گی، قرآن بھی آپ 10 دن کنٹینیو پڑھیں گے، کنٹینیو آپ برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں گے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ ایک دن آدمی موبائل کے بغیر نہیں رہ پا رہا ہے، بچا نہیں پا رہا اپنے آپ کو، ہاں 10 دن اگر آپ گندگیوں سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں تو آپ کی زندگی کے سب سے حسین لمحات ہیں، ہے نہیں؟ اس لیے نوجوان حضرات ارادہ کریں، بیٹھیں، یہ نہ کہ وہ نہیں بیٹھے گا وہ بیٹھے گا تو بیٹھوں گا، ایسا نہیں، کم سے کم جو ہے اپنے اندر ایک مصمم ارادہ کر لیجئے کہ ہم کو بیٹھنا ہے انشاءاللہ، عزم مصمم کر لیں گے انشاءاللہ، عزم کر لیں گے انشاءاللہ، ضرور ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے پار لگا دے گا، ٹھیک ہے نا۔ خیر، یہ تو ہو گیا آپ نے جو ہے عمرے کے حوالے سے جو ہے حدیث وغیرہ۔ مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف ہے۔ مسجد میں اللہ تعالیٰ کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف ہے، اور اس کے لیے مسلمان عاقل اور جنابت و حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اس میں ایک چیز ہے کہ بلوغ شرط نہیں، بالغ ہونا کہ بھائی بالغ ہوگا تو ہی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے، تو بلوغیت جو ہے اس میں شرط نہیں، بلکہ نابالغ جو تمیز رکھتا ہے وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے نا۔ اگر نابالغ جو ہے وہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہرے تو یہ اعتکاف صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے ساتھ ساتھ آزاد ہونا بھی شرط نہیں، آزاد ہونا بھی، اب تو غلام کا معاملہ چلا گیا تو اس پہ بحث کر کے بھی کوئی جو ہے فائدہ ہے، ٹھیک ہے نا، غلام بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ اچھا، مسجد جامع ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں کہ جامع مسجد ہوگا تو یہ اعتکاف کریں گے، یہ شرط نہیں، بلکہ مسجد جماعت میں بھی ہو سکتا ہے۔ جس مسجد میں جماعت سے نماز ہو رہی ہے اس مسجد میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ مسجد جماعت وہ ہے جس میں امام و مؤذن مقرر ہوں، امام و مؤذن جو ہے مقرر ہوں، اگرچہ اس میں پنجگانہ جماعت نہ ہوتی ہو، اور آسانی اس میں ہے کہ مطلقاً ہر مسجد میں اعتکاف صحیح ہے نا، ہر مسجد میں مطلقاً جو ہے کر دیا اس کو کہ ہر مسجد میں اعتکاف صحیح ہے، اگرچہ وہ مسجد جماعت نہ ہو، خصوصاً اس زمانے میں کہ بہتری ایسی مسجدیں ہیں جن میں نہ امام ہیں اور نہ مؤذن ہیں۔ بہت ساری چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں آپ دیکھیں گے کہ امام بھی نہیں ہے، مؤذن دیہاتوں میں ہے، تو ایسی مسجدوں میں بھی جو ہے اگر کوئی اعتکاف کی نیت کر لے تو اعتکاف صحیح ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سب سے افضل مسجد حرم شریف میں اعتکاف ہے، سب سے افضل کس میں ہے؟ حرم شریف میں، پھر مسجد نبوی میں، پھر مسجد اقصی میں، پھر اس میں جہاں بڑی جماعت ہوتی ہے، جہاں بڑی جماعت ہوتی ہے۔ عورت کو مسجد میں اعتکاف مکروہ ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ وہ گھر میں ہی اعتکاف کرے، مگر اس جگہ کرے جو اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ عورتوں کے تعلق سے اعتکاف کے حوالے سے مسئلے آتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں نا، ہم بھی پوچھتے اپنے گھر کی عورتوں کے حوالے سے جو ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ کہیں بھی کوئی کسی کونے میں بیٹھ جائے اعتکاف کر لے تو یہ صحیح نہیں ہے نا۔ ابھی ایک مسئلہ آیا تھا 2 دن پہلے مجھے بتایا گیا کہ ایسا ہوا، تو بولے وہ بیڈ کے اوپر ایک
چادر لگا دیے، آدھے میں سو رہا ہوں نا، آدھے میں تو سو، تو ادھر اعتکاف کر لے، میں ادھر آرام سے سو رہا ہوں بول کے، یہ چیز درست نہیں ہے نا، یہ چیز جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اعتکاف کے لیے عورتیں اگر گھر میں اعتکاف کر رہی ہیں تو کسی ایک جگہ کو نماز کے لیے جو خاص جگہ ہے اس پہ اعتکاف کریں، اگر مسجد بیت جس کو کہا گیا، اور اگر ایسی جگہ نہیں ہے، اب اعتکاف کرنا چاہ رہی ہیں تو ایک جگہ کو نماز کے لیے ابھی سے خاص کر لے، مطلب بنا لے کہ بھئی یہ جگہ ہم نے نماز کے لیے خاص کر لیا ہے نا، ہاں گھر کا کوئی بھی ایک کونا خاص کر لے اور اسی جگہ پر اعتکاف کرے۔ پھر تو اگر ایسا کہیں گے بھئی یہ پردہ یہ لگا دی گھر میں تو سو، یہ ہم سو رہے ہیں، تو پورے گھر میں پھرتی رہیں دوڑتی رہیں گی، وہ اس سے اعتکاف تھوڑی ہوگا۔ ہاں اعتکاف میں عورتوں کے حوالے سے یہاں تک کہا گیا کہ عورتیں اگر گھر میں اعتکاف کر رہی ہیں تو بغیر ضرورت کے کسی کام کے لیے بھی جا نہیں سکتی۔ ہاں گھر میں کوئی نہیں ہے، میاں بیوی صرف تنہا ہے، گھر کا کام کوئی کرنے والا نہیں ہے، ایسی صورت میں اس کے لیے جاتے ہیں کہ وہ گھر کا کام کاج کرے، وہ بھی حتی المقدور جہاں تک بچنا ممکن ہے، مطلب اپنی جگہ سے اٹھ کے جانا ممکن ہو وہاں تک وہ بچے ہے نا، ہاں وہی روم میں کرے۔ اعتکاف کا معنی کیا کہ اللہ کی راہ میں نکل جانا ہے، ٹھہر جانا ہے۔ ہاں اب وہ پورے گھر میں یہاں سے وہاں بھٹکتی رہیں گی تو تھوڑی معاملہ چلے گا ہے نا۔ اور اگر گھر میں کام کرنے والے دوسرے ہیں تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اسی جگہ پہ اپنی جو اعتکاف کی خاص جگہ ہے اسی جگہ پر رہے، وہیں پر بیٹھ کر ذکر و اذکار جو کچھ بھی سب کرے، اور حاجت ہو تو وہ باتھ روم وغیرہ میں جائے ہے نا، حاجت کے بغیر اس جگہ سے باہر نہ جائے۔ یہ جو ہے گھر کی عورتوں کے اعتکاف کا صحیح طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ نہیں چلتا کہ بھائی اعتکاف میں ہم بیٹھے ہیں نہ، گھر میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں مل رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں، تو یہ اعتکاف صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہی کہا گیا کہ عورت کے لیے یہ مستحب بھی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر کر لے، اور یہ تو اچھی بات ہے، ہر گھر، ادھر ہمارے اتنا نہیں ہے، آپ کرناٹک میں جائیں ادھر علاقے میں ہر گھر میں آپ کو ایک نماز کا روم ملے گا، چھوٹا سا روم بنا دیتے وہ لوگ، اس میں قرآن شریف وغیرہ کتابیں رکھتے ہیں، نماز رکھتے ہیں کہ عورتیں ان میں نماز پڑھ سکتی ہیں۔ ہمارے یہاں بھی ہونی چاہیے، ہم رکھتے ہیں صندوق روم، بکسا روم، سلک روم، پناہ روم سب بناتے ہیں، مگر نماز کے لیے خاص جگہ عورتوں کے لیے نہیں بناتے ہیں نا، تو یہ چیز ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوگا، اعتکاف کے دوران کوئی تکلیف نہیں ہوگی کہ بھئی اس کو خاص کرو اس کو فلاں کرو، کوئی جو ہے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر جب جس کو مسجد بیت کہا گیا اس کو پاک و صاف کر لے ہے نا، نوافل بھی سب کچھ جو ہے گھر میں جو مقرر جگہ ہے وہیں پر جو ہے پڑھی جائے تو بہتر ہے، ٹھیک نہیں، اور نفل نماز ایسی بھی گھر میں پڑھنا جو ہے افضل ہے۔ اگر عورت نے نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی ہے تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نا، تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ البتہ اگر اس وقت یعنی جبکہ اعتکاف کا ارادہ کیا کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا تو اب اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، اب اس جگہ اعتکاف کر سکتی، مگر کسی جگہ کو خاص کرنا ہوگا۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ واجب کہ اعتکاف کی منت مانی یعنی زبان سے کہا محض دل میں ارادہ سے واجب نہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہے سنت مؤکدہ کہ رمضان کے پورے عشرے جو آخر عشرہ ہے اس کا جو ہے پورا عشرہ آخر کے 10 دن میں اعتکاف کیا جائے، یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبتے وقت بنیت اعتکاف مسجد میں ہو اور 30ویں کے غروب کے بعد یا 29 کو چاند ہونے کے بعد نکلے، ٹھیک ہے۔ اگر 20ویں تاریخ کو بعد نماز مغرب نیت اعتکاف کی تو سنت مؤکدہ ادا نہ ہوئی، یہ مسئلہ۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی وہ 20ویں کے دن ہے تو وہ تیاری میں ادھر ادھر مصروف رہتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد اب آگے کہتے ہیں حضرت میں اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں بولے، ہے نا، تو ان کا اعتکاف جو سنت مؤکدہ اعتکاف ہے وہ نہیں ہوگا، بلکہ عصر سے پہلے ساری تیاریاں کر لیجئے، عصر کے بعد فوراً آپ مسجد آ جائیے،
مغرب سے پہلے آپ بالکل نیت وغیرہ کر کے بالکل تیار ہو جائیے. وہیں سورج ڈوبنے سے پہلے سارا کچھ, سورج ڈوبنے کے بعد اب مغرب کے بعد آ کر کے آپ کہیں گے کہ اب میں اعتکاف میں جا رہا ہوں, تو آپ کا یہ جو سنت موقدہ کفایہ جو اعتکاف ہے یہ آپ کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ اعتکاف کیونکہ سنت موقدہ کفایہ ہے, یعنی اگر محلے میں گاؤں میں کسی ایک نے رکھ لیا, بیٹھ گئے تو سب بریو ذمہ ہو گئے, اور کوئی نہیں بیٹھے گا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے, سب کے سب جو ہے پکڑے جائیں گے, ہے نا. تو ایک کیا, میں تو کہوں کہ 10 بیٹھے. ہمارا تو مسئلہ ایسا کہ ہم کو بھائی فیملی ہماری وہاں ہے, تو میں صحیح بتا میں خود بیٹھا تھا پچھلے سال, کیونکہ اب ہمارے اوپر ذمہ داری ہے فیملی کا, لانا لے جانا یہ کرنا سب, ہے نا. تو اعتکاف خوش نصیب ہے وہ انسان, وہ شخص جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے. بہت بڑی بات ہے یہ. آپ باہر دیکھیں ہمارے علاقے میں جو اعتکاف سے جب نکلتے ہیں 10 دن کے بعد, تو پورا پھول ہار وغیرہ اس کو مارا جائے گا, سواگت کرتے ہیں اس کو باضابطہ طور پر جو ہے نظر و جو ہے وغیرہ تحفے تحائف وغیرہ سب پیش کیے جاتے ہیں ماشاءاللہ. اور اتنا سامان لوگ لا کے دیتے ہیں کہ اس کو کھانے میں سحری میں اس میں کہ اللہ اکبر, کیونکہ جو کچھ بھی دیں گے تو آپ کو بھی اس کا حصہ ملے گا, ثواب ملے گا, ہے کہ نہیں ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے, بہت بہتر بات ہے. تو اعتکاف میں نوجوان حضرات جو ہے ہمارے وہ ضرور بالضرور بیٹھیں. ان دو کے یعنی جو بتایا گیا واجب اور سنت, اس کے علاوہ جو ہے جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب, وہ سنت غیر موقدہ ہے. مطلب مسجد میں آئے ہم نہ بھائی تو سنت الاعتکاف ہے نا, اعتکاف کی نیت کر لیے, اب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں نا, اب آپ کو سب چیزیں جائز ہے نا. اس سے کیا ہوگا, آپ جب تک بیٹھیں گے مسجد میں آپ کو بیٹھنے کا بھی, اعتکاف کا بھی ثواب آپ کو ملے گا, ہے نا. تو جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوں تو سب سے پہلے کیا کر لیں گے, اعتکاف کی نیت کر لیں گے. ٹھیک ہے نا. اعتکاف مستحب کے لیے, اعتکاف مستحب کے لیے نہ روزہ شرط ہے نہ اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر. یہ جو میں نے کہا کہ مسجد میں آتے جب بھی آئے اعتکاف کر لیے, اس سے روزہ شرط نہیں ہے اور نہ کوئی خاص وقت مقرر, کچھ نہیں, جب بھی آئے آپ تب بھی آپ جو ہے اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ بغیر محنت کے ثواب مل رہا ہے. ہاں یہ ایسی چیز ہے کہ بغیر محنت کے آپ کو اعتکاف کا ثواب مل جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک چیز یہ کہ فقط نیت کر لینے سے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا ہے, تو اسے نہیں کھونا چاہیے. مسجد میں آئے تو آپ اعتکاف کی نیت ضرور کریں. ٹھیک ہے نا. اعتکاف سنت, اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے, یہ جو رمضان کا ہے نا. تو اعتکاف سنت یعنی رمضان شریف کی پچھلی 10 تاریخوں میں جو کیا جاتا ہے اس میں روزہ شرط ہے. اس میں کیا ہے, روزہ شرط ہے. لہذا اگر کسی مریض یا مسافر نے اعتکاف تو کیا مگر روزہ نہ رکھا تو سنت ادا نہ ہوئی بلکہ نفل ہوا. کیا ہوا, نفل. سنت ادا, جو 10 دن کی سنت ہے وہ ادا نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا. منت کے اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے نا. یہاں تک کہ اگر 1 مہینے کے اعتکاف کی نیت مانی اور یہ کہا کہ روزہ نہ رکھے گا, جب بھی روزہ رکھنا واجب ہے نا. اعتکاف جو ہے 1 مہینے کی منت مانی, اعتکاف جو رکھوں 1 مہینے کی, مگر وہ روزہ نہیں رکھا یا نہیں رکھے گا, جب بھی روزہ رکھنا اس پر کیا ہے, واجب ہے. اور اگر رات کے اعتکاف کی منت مانی تو یہ منت صحیح نہیں کہ رات میں روزہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. اور اگر یوں کہا کہ 1 دن رات کا مجھ پر اعتکاف ہے تو یہ منت صحیح ہے, اور اگر آج کے اعتکاف کی منت مانی اور کھانا کھا چکا ہے تو منت صحیح نہیں. مطلب کل ملا کے یہ ہوا کہ منت کے جو اعتکاف ہیں اس میں روزہ رکھنا بھی ضروری ہے. اگر کوئی رات کی مان لے کہ رات کی جو ہے اعتکاف کروں گا میں, تو یہ منت صحیح نہیں, کیونکہ منت جو واجب ہے اس کے لیے روزہ ضروری ہے, اور رات کو روزہ ہو سکتا نہیں. جب روزہ ہو سکتا نہیں تو منت بھی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ یوں ہی اگر کسی اور واجب کے روزے رکھے تو یہ اعتکاف ان روزوں کے ساتھ بھی ادا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا.
بلکہ اب اس کے لیے خاص اعتکاف کی نیت سے روزے رکھنا ضروری ہے نا. اب اس کے اوپر کوئی واجب روزے تھے ہے نا, وہ روزے رکھ لیا, سوچ لیا کہ اس میں اعتکاف کر لوں میں ہے نا, دونوں کام ہو جائے گا, تو ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ اعتکاف ایک الگ چیز ہے اور روزہ جو ہے ایک الگ چیز ہے. اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے, روزے کے لیے اعتکاف شرط نہیں ہے نا. تو آپ جو ادا کر رہے ہیں وہ آپ روزے جو واجب ہے وہ ادا کر رہے ہیں آپ, ہے نا. تو اس کے لیے آپ کہ میں اس میں اعتکاف کو ڈال لوں تو ایسا, ہاں اعتکاف میں جو روزہ ہے, جو اعتکاف کی روزہ شرط ہے, وہ آپ واجب روزے بھی رکھیں تو ادا ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. ایک مسئلہ یہ کہ نفلی روزہ رکھا تھا اور اس دن کے اعتکاف کی نیت مانی تو یہ منت صحیح نہیں. نفلی روزہ رکھا تھا اور اس دن کے اعتکاف کی نیت مانی تو یہ منت صحیح نہیں کہ اعتکاف واجب کے لیے نفلی روزے رکھنا, نفلی روزے کا ہونا کافی نہیں ہے نا. اعتکاف آپ کی کا واجب ہے اور آپ جو روزے رکھ رہے ہیں وہ نفلی ہے نہیں, آپ جو روزے رکھ رہے ہیں وہ کیا ہے, تو نفلی ہے, تو یہ روزہ واجب ہو نہیں سکتا ہے نا. اس لیے اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے, ضروری ہے, تو وہ بھی اسی کے ماتحت ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے کہ اس میں کہا گیا کہ نفلی روزہ رکھ رہا ہے اس میں اعتکاف کی نیت مان لیا آدمی ہے نا, تو نہیں. ایک مہینے کے اعتکاف کی منت مانی تو یہ منت رمضان میں پوری نہیں کر سکتا ہے نا, رمضان میں پوری, بلکہ خاص اس اعتکاف کے لیے روزے رکھنے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. ایک مہینے کی جو ہے اعتکاف کی نیت مان لی, اب وہ اعتکاف جو ہے واجب ہے, کیا ہے, واجب ہے, اور یہ رمضان کے روزے کو اس میں شامل کر دے رہا ہے, تو یہ جو ہے نہیں ہوگا, بلکہ اس کو اس اعتکاف کے لیے الگ سے روزے جو ہے رکھنے پڑیں گے. عورت نے اعتکاف کی منت مانی تو شوہر منت پوری کرنے سے روک سکتا ہے, اور اب بائن ہونے یا موت شوہر کے بعد منت پوری کرے, یوں ہی لونڈی غلام کو ان کا مالک منع کر سکتا ہے, یہ آزاد ہونے کے بعد پوری کریں, ٹھیک ہے نا. عورت نے اعتکاف کی منت مانی, اعتکاف میں تو شوہر جو ہے اس کو روک سکتا ہے, منع کر سکتا ہے. لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ شوہر نے اگر اعتکاف کی اجازت دے دی پہلے اور اب روکنا چاہے تو نہیں روک سکتا ہے نا. پہلے اجازت دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے رکھ لے بول کے, اور پھر بعد میں بول رہا کہ نہیں چھوڑ دے ہے نا, منع کر رہا ہے, تو اب وہ روک نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا. اور وہ جو غلام کا باندی کا مسئلہ ہے وہ الگ ہے نا, وہ الگ ہے, اس کو یہاں بیان کرنے کی بھی ضرورت جو ہے نا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد شوہر نے ایک مہینے کے اعتکاف کی اجازت دی اور عورت لگاتار پورے مہینے کا اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو شوہر کو اختیار ہے کہ یہ حکم دے کہ تھوڑے تھوڑے کر کے ایک مہینہ پورا کر لے, ٹھیک ہے نا. ایک مہینے کی شوہر نے اجازت دی مگر عورت لگاتار ایک مہینے رکھ رہی ہے تو شوہر اس کو منع کر سکتا کہ ابھی 5 دن کی 10 دن کے رکھ لے, پھر 10 دن کے رکھنا, پھر ایسی مطلب ایسے کر کے ایک مہینہ پورا کر لینا. اس لیے کہ جہاں عورت کو یہ چیزیں ضروری ہے وہاں شوہر کی خدمت بھی عورت کو ضروری ہے. تو ایک مہینے کی اجازت تو دی ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ ایک مہینہ کنٹینیو پورا رکھنا ہے نا, تو اس کو جو ہے نا وقفہ سے جو ہے کر سکتی ہے, اور شوہر اس کو جو ہے ایسے جو ہے وقفہ سے کرنے کی اجازت دے سکتا ہے اور بیچ میں روک بھی سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اعتکاف واجب میں معتکف کو مسجد سے بغیر عذر نکلنا حرام ہے, ٹھیک ہے. بغیر عذر کے نکلنا کیا ہے, حرام ہے. اگر نکلا تو اعتکاف جاتا رہا, اگر نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اگرچہ بھول کر نکلا ہو, اگرچہ وہ بھول کر نکلا ہو, ٹھیک ہے نا. یوں ہی اعتکاف سنت بھی بغیر عذر نکلنے سے جاتا رہتا ہے. اعتکاف سنت جو ہے یہ ابھی رمضان کا ہے, یہ بھی بغیر عذر کے نکلے گا تو کیا ہوگا,
ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی عورت نے مسجد بیت میں اعتکاف واجب یا مسنون کیا تو بغیر عذر وہاں سے نہیں نکل سکتی۔ یہ عورت کے تعلق پہلے مسئلہ بیان کیا گیا، وہی جیسے میں نے کہا کہ وہ گھر میں یہاں وہاں نکلتی جائے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، نہیں ہوگا۔ اس کو بغیر عذر کے وہ جو اس کا چبوترا یا جو بھی بنایا جو خاص جگہ نماز کے لیے اعتکاف کی جہاں بیٹھی ہے اس سے بغیر عذر کے باہر نہیں نکل سکتی۔ اگر وہاں سے نکلی، اگر یہ گھر ہی میں رہی اعتکاف جاتا رہا، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہاں سے نکلے گی بھلے گھر میں ہی ہو، وہاں سے نکلے گی تو اعتکاف جاتا رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ معتکف کو مسجد سے نکلنے کے دو عذر ہیں، مسجد سے باہر نکلنے کے جو ہے نا معتکف کو کتنے عذر ہیں؟ دو عذر کے بنا پر مسجد سے باہر وہ نکل سکتا ہے۔ ایک حاجت طبعی، ٹھیک ہے نا، کہ مسجد میں پوری نہ ہو سکے، جیسے پاخانہ، پیشاب، استنجا، وضو، غسل کی ضرورت ہو تو آدمی جو ہے باہر جائے گا، مگر غسل و وضو میں یہ شرط ہے کہ مسجد میں نہ ہو سکیں۔ ہمارے یہاں ہے مسجد کے اندر، اب اگر کوئی باہر جا کے کر رہا ہے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ہے نا۔ جب یہاں ہے تو حالت آپ کی یہاں پوری ہو جا رہی ہے، اب پوری ہونے کے بعد آپ زبردستی قصدن جائیں گے باہر تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ہے نا۔ تو کیا کہا اس میں کہ پیشاب، پاخانہ، استنجا، وضو، غسل کی ضرورت ہو تو باہر جائے گا، مگر غسل و وضو میں یہ شرط ہے کہ مسجد میں نہ ہو سکیں، یعنی کوئی ایسی چیز نہ ہو جس میں وضو و غسل کا پانی لے سکے، اس طرح کے مسجد میں پانی کی کوئی بوند نہ گرے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بڑے تشت میں آدمی نہا سکتا ہے نا، بڑے تشت میں آدمی وضو کر سکتا ہے۔ اب تشت کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے یہاں وضو خانہ بہتر بنا ہوا ہے، جانے کی باہر ضرورت نہیں، آپ آرام سے وضو کیجئے، یہ مسجد کے باہر نہیں کہ آپ باہر جا رہے ہیں، ہے نا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بوند جو ہے مسجد میں نہ گرے، کہ وضو و غسل کا پانی مسجد میں گرانا ناجائز ہے، اور لگن وغیرہ موجود ہو کہ اس میں وضو اس طرح کر سکتا ہے کہ کوئی چھینٹ مسجد میں نہ گرے تو وضو کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں۔ اگر نکلے گا تو اعتکاف جاتا رہے گا۔ یوں ہی اگر مسجد میں وضو و غسل کے لیے جگہ بنی ہو یا حوض ہو تو باہر جانے کی اب بھی اجازت نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہو گئی جو ہے اگر حاجت نہیں ہے تو غسل نہیں کر سکتا، اگر حاجت نہیں ہے، ہاں احتلام اگر ہو جائے تو حاجت ہے، بغیر حاجت کے غسل نہیں کر سکتا۔ ٹھنڈا ہونے کے لیے یا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی اس ٹائم جو ہے آپ جب مسجد میں رہ رہے ہیں تو پسینے کا اتنا گمان تو ہے نہیں ہے، کیونکہ پنکھے لگے ہوئے ہیں، ہر چیز ہے، تو ہاں تو ابھی اس چیز کی اجازت نہیں ہو سکتی، ہے نا۔ ہاں ایسی جگہ ہے جہاں پر حقیقت میں شدید گرمی ہے، پنکھا وغیرہ کوئی انتظام نہیں ہے، پسینے سے بدبو سے پورا جسم جو شرابور ہو چکا ہے، اب کیونکہ وہ نماز میں جا رہا ہے تو بدبو کے ساتھ جا رہا ہے، تو اس کے لیے حکم دیا جائے گا، لیکن بغیر کسی عذر کے اگر وہ غسل کرے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں غسل خانے میں کریں گے، پہلی بات تو یہ کہ اعتکاف میں غسل آپ پر فرض ہو تبھی آپ کو غسل کرنا ہے، اور غسل فرض آپ یہاں نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ناپاکی کا خدشہ ہے پورا، ہے نا، پھر اس میں کپڑے میں ناپاکی لگی ہوگی، ظاہر سی بات ہے، اس کا دھونا ہے، بہت سارے معاملات ہیں، تو آپ کو وہاں جانا ہوگا، ہے نا۔ اور بغیر غسل فرض کے آپ غسل کر نہیں سکتے اعتکاف میں، ہے نا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ وہیں جا کے غسل کریں گے جب آپ کو غسل آپ پر فرض ہوگا تو، ہے نا۔ اور غسل فرض نہیں ہے، ایسے ہی خالی ٹھنڈا کے لیے آپ غسل کر رہے ہیں تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے کہ بہت سے لوگ سوال بھی کیے مجھے، ابھی 3-4 سال پہلے کے بعد یہ مسئلہ آیا تھا
کہ حضرت کیا غسل کیوں نہیں کر سکتے، غسل کرنے میں کیا حضرت کیا رکھا ہے؟ بولے دیکھیے آپ اللہ کی راہ میں، سب سے بڑی بات اعتکاف جو ہے نا کیا ہے، آپ اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی راہ میں آپ جیسے ہیں اللہ کو ایسے ہی پسند ہے نا، اللہ کو ایسے ہی پسند ہے۔ آپ سے میں خوشبو لگا کے آؤں گا تو اللہ مجھے پسند کرے گا نہیں۔ ہاں آپ دیکھیں اللہ والے کے بال ہٹے رہتے تھے، چہرہ جو ہے گرد آلود رہتا تھا، اللہ کو پسند ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پر غسل واجب نہیں ہے تو آپ غسل کے لیے نہیں جائیں گے، اور اگر آپ جائیں گے تو آپ کا غسل جو ہے وہ اعتکاف جو ہے ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا تو ایک تو ہو گئی وہ جو ہے حاجت طبعی ہے نا، اور دوسرا ہے حاجت شرعی، ٹھیک ہے نا۔ مثلا عید یا جمعہ کے لیے جانا یا اذان کہنے کے لیے مینارہ پر جانا، جبکہ مینارہ پر جانے کے لیے باہر ہی سے راستہ ہو، اور اگر مینارے کا راستہ اندر سے ہو تو غیر مؤذن بھی مینارہ پر جا سکتا ہے، مؤذن کی تخصیص نہیں، یعنی مؤذن صاحب بیٹھے ہیں اعتکاف میں اور مینارے کا راستہ باہر سے ہے، اندر سے نہیں ہے، باہر سے ہے، تو وہ اذان کے لیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر اندر سے راستہ ہے تو اب وہ باہر سے نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اب بتائیے شریعت نے کتنی پابندی کی ہے اعتکاف والوں کے لیے، کیوں؟ شریعت یہ چاہتی ہے کہ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ سے دور نہ جائے، ہے نہیں؟ جب وہ 10 دن لگا رہا ہے اپنا تو 10 دن وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے نا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، سمجھنے والی بات۔ اللہ ہم تمام کو اعتکاف سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے اعتکاف سنت فرمایا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہو گیا حاجت طبعی، پیشاب پاخانہ، وضو غسل وغیرہ، اور ایک ہے حاجت شرعی، عید کے لیے، نماز جمعہ کے لیے، اذان دینے کے لیے باہر جانا۔ قضاء حاجت کو گیا تو طہارت کرنے کے بعد فوراً چلا جائے، ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ اور اگر معتکف کا مکان مسجد سے دور ہے اور اس کے دوست کا مکان قریب، تو یہ ضرور نہیں کہ دوست کے یہاں قضاء حاجت کو جائے، بلکہ اپنے مکان پر بھی جا سکتا ہے۔ اس کا مکان دور ہے، دوست کا قریب ہے، تو اپنے مکان پر بھی، اگر یہاں بنا ہوا نہیں ہے تو اپنے مکان پر بھی، اس لیے کہ دوست کا مکان ہے، روزانہ جائے گا تو برا لگ جائے گا، کیا وہی بار بار آ رہا ہمارے گھر میں پخانہ کرنے، پیشاب کرنے کے لیے، ہے نا۔ تو شریعت نفس کا بھی خیال رکھتی ہے نا، ہے نا۔ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ کے تعلق سے کسی کے دل میں بدگمانی پیدا نہ ہو، شریعت اس چیز کا بھی لحاظ رکھتی ہے نا۔ تو اگر مکان آپ کا دور ہے، دوست کا قریب ہے، تو آپ اپنے مکان میں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کے خود 2 مکان ہیں، ایک نزدیک دوسرا دور، تو نزدیک والے مکان میں جائے۔ بعض مشائخ فرماتے کہ دور والے میں جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ہے نا۔ جب دونوں مکان آپ کے، ایک دور ایک قریب ہے، تو آپ قریب والے میں جائیے، دور والے میں کیوں جائیں گے، ہے نا۔ اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ اگر قریب کی مسجد میں ہوتا ہے تو آفتاب ڈھلنے کے بعد اس وقت جائے کہ آذان ثانی سے پیشتر سنتیں پڑھ لے۔ یہ نہیں کہ بھائی مجھے جانے کے بعد جمعہ پڑھنے کی، چلا گیا 10 بجے جا کے بیٹھا ہے وہاں پہ، ہاں نہیں۔ سلیم بھائی حضرت ہمارے، ہے نا۔ تو آدمی کب جائے گا؟ آذان ثانی سے پہلے، اتنا پہلے کہ جا کے سنتیں پڑھ لے، کیا کر لے؟ سنتیں پڑھ لے۔ اور اگر دور ہے تو آفتاب ڈھلنے سے پہلے بھی جا سکتا ہے، مگر اس انداز سے جائے کہ آذان ثانی کے پہلے سنتیں پڑھ سکے، زیادہ پہلے نہ جائے، ہے نا۔ دور ہے، اب جا رہا ہے آدمی، دور جانا پڑے گا جمعہ کے لیے، تو بھی اتنی جلدی نہ جائے کہ صبح جا کے بیٹھ جائے، مطلب ایسا کہ بھائی وہاں اس کو معلوم ہو جائے کہ اتنے منٹ میں میں پہنچ جاؤں گا، اور اتنے بجے آذان ثانی ہے، اس سے 10 منٹ پہلے مجھے پہنچنا ہے سنتیں پڑھنے کے لیے، اس انداز سے جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بات اس کی رائے پر ہے، جب اس کی سمجھ میں آ جائے کہ پہنچنے کے بعد صرف سنتوں کا وقت باقی رہے گا، چلا جائے۔ اور فرض جمعہ کے بعد 4
یا 6 رکعتیں سنتوں کی پڑھ کر چلا آئے، ٹھیک ہے نا، بعد کی جو سنتیں ہیں وہ پڑھ کر چلا آئے، اور ظہر احتیاطی پڑھنی ہے تو اعتکاف والی مسجد میں آ کر پڑھے۔ جیسے کہ دیہاتوں میں جمعہ نہیں ہے، وہاں پہلے جمعہ ہو رہا ہے تو وہاں منع کرنا بھی نہیں چاہیے، تو وہاں احتیاطاً ظہر کی 4 رکعت پڑھنی چاہیے، کیونکہ ان کے لیے ظہر ہی نماز ہے۔ تو ایسی مسجد میں ہمارے علاقے میں ہو رہا ہے ابھی جو ہے ظہر کی نماز جو احتیاطاً پڑھی جاتی ہے، تو اب کیونکہ وہ ایسی مسجد میں ہے جہاں جمعہ نہیں ہو رہا ہے، اس پر ظہر ہے، اب وہ جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں گیا ہے نا، تو اب وہ وہاں سے آ رہا ہے تو وہاں وہ 4 رکعت جو اس کے اوپر احتیاط ہے ظہر کی وہ نہیں پڑھے گا، وہ آ کے اپنی مسجد میں پڑھے گا۔ سنتیں پڑھنے کے بعد جو ہے فوراً وہ اپنی مسجد کا رخ کرے، یعنی اپنی جگہ پر آ جائے، اور جو 4 رکعت احتیاطی ہے وہ آ کے اپنی مسجد میں پڑھے، ٹھیک ہے نا۔ اگر پچھلی سنتوں کے بعد واپس نہ آیا، وہیں جامع مسجد میں ٹھہرا رہا، اگرچہ ایک دن رات تک وہیں رہ گیا یا اپنا اعتکاف وہیں پورا کیا تو بھی وہ اعتکاف فاسد نہ ہوا، مگر یہ مکروہ ہے۔ ہاں، مگر کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے، اعتکاف فاسد تو نہیں ہوگا مگر یہ مکروہ ہے۔ اور یہ سب اس صورت میں ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف کیا وہاں جمعہ نہ ہوتا ہو، اور اگر وہاں جمعہ ہوتا ہے پھر بھی گیا تو پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ کہ اگر ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جہاں جماعت نہیں ہوتی تو جماعت کے لیے نکلنے کی اجازت ہے۔ ہاں، ایسی مسجد میں کہ جہاں جماعت نہیں ہوتی تو جماعت کے لیے نکلنے کی اجازت ہے۔ اعتکاف کے زمانے میں حج یا عمرہ کا احرام باندھا تو اعتکاف پورا کر کے جائے، اور اگر وقت کم ہے اعتکاف پورا کرے گا تو حج جاتا رہے گا تو حج کو چلا جائے پھر سرے سے اعتکاف کرے، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ مسجد گر گئی یا کسی نے مجبور کر کے وہاں سے نکال دیا اور فوراً دوسری مسجد میں چلا گیا تو اعتکاف فاسد نہ ہوا۔ چھوٹی مسجد تھی، پترے کی مسجد تھی، گر گئی ہے نا، یا کسی نے جان بوجھ کر نکال دیا، نکل لے یہاں سے بول کے، شخصی مسجدیں ہوتی ہے نا، تو نکال دیا، نکل جا، تو دوسری مسجد میں چلا جائے فوراً، اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ یہ کہ اگر ڈوبنے یا جلنے والے کے بچانے کے لیے مسجد سے باہر گیا یا گواہی دینے کے لیے گیا یا جہاد میں تو سب لوگوں کا بلاوا ہوا اور یہ بھی نکلا، یا مریض کی عیادت یا نماز جنازہ کے لیے گیا، اگرچہ کوئی دوسرا پڑھنے والا نہ ہو تو ان سب صورتوں میں اعتکاف فاسد ہو گیا۔ ہاں، کوئی ڈوب رہا ہے جو ہے یا جلنے والے کو جو بچانے کے لیے مسجد سے باہر گیا، ٹھیک ہے نا، گواہی دینے کے لیے گیا، جہاد میں لوگوں نے بلاوا آیا وہاں گیا ہے نا، یا بیمار کو دیکھنے یا نماز جنازہ کے لیے گیا، تو ان سب صورتوں میں اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ عورت مسجد میں معتکف تھی، اسے طلاق دی گئی تو گھر چلی جائے، اسی اعتکاف کو پورا کر لے۔ اگر منت مانتے وقت یہ شرط کر لی کہ مریض کی عیادت اور نماز جنازہ اور مجلس علم میں حاضر ہوگا تو یہ شرط جائز ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ شرط کیا ہے؟ جائز ہے۔ اب اگر ان کاموں کے لیے جائے تو اعتکاف فاسد نہ ہوگا، مگر خالی دل میں نیت کر لینا کافی نہیں بلکہ زبان سے کہہ لینا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت سارے مسائل ہو گئے، اب رہنے دیجئے، کچھ مسئلے انشاءاللہ پھر کل بیان کریں گے نا، ایک ساتھ پورا ڈال دیں گے تو پھر جو ہے بہت زیادہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ الرحمن۔ اگر وہ اعتکاف میں بیٹھا ہے اور بیڑی سگریٹ پینے کے لیے وہاں وہ رک جائے گا تو اعتکاف اس کا فاسد ہو جائے گا، اس لیے کہ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کوئی پیشاب پاخانہ کے لیے گیا اور کوئی قرض دار اس کو روک لیا وہاں پہ
تو بھی اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا. تو جو قرض پا رہا ہے اگر وہ روک رہا ہے جس کا اعتکاف فاسد ہو رہا ہے, یہ تو بیڑی سگریٹ مارنے کے لیے وہاں روک رہا ہے. بیڑی سگریٹ پیتے ہیں تو ہاں